یہ کہانی ہے ابو لہب کی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، مگر دشمنی میں اتنا اندھا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر ایک مکمل سورت نازل فرمائی، سورت لہب۔ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھے اور قریش کے لوگوں کو پکارا، اے قریش کے لوگو، اگر میں تمہیں خبردار کروں کہ ایک لشکر تم پر حملہ کرنے آ رہا ہے تو کیا تم میری بات پر یقین کرو گے؟ لوگوں نے کہا، ہاں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کبھی جھوٹا نہیں پایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو میں تمہیں خبردار کرتا ہوں اللہ کے عذاب سے اگر تم ایمان نہ لائے۔ یہ سن کر ابو لہب غصے سے بولا، تبن لک یا محمد، تیرا ناس ہو محمد، کیا اس لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ اسی لمحے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں سورت نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ خود بھی ہلاک ہو گیا۔ ابو لہب بہت مالدار اور مغرور تھا۔ وہ کہا کرتا تھا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سچا ہے تو میں اپنی دولت سے عذاب سے بچ جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال کچھ کام آئے گا اور نہ اس کی کمائی۔ ابو لہب کی بیوی جمیل بھی دشمنی میں پیش تھی۔ وہ اپنے کندھوں پر لکڑیوں اور کانٹوں کی بڑی گٹھری اٹھا کر لاتی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں پھینک دیتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةُ الْحَطَبِ، اور اس کی بیوی جو لکڑیاں ڈھونے والی ہے، اس کے گلے میں رسی ہوتی تھی جس سے وہ لکڑیاں باندھتی تھی، اسی لیے فرمایا گیا، فِي جِیدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَد، اس کے گلے میں کھجور کی رسی ہوگی۔ وقت گزرتا گیا مگر ابو لہب اور اس کی بیوی اپنی ضد پر قائم رہے۔ پھر جنگ بدر کے بعد جب قریش کو شکست ہوئی، ابو لہب غصے سے تڑپنے لگا۔ چند دنوں میں وہ ایک سخت بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ اس کے جسم سے بدبو آنے لگی، کوئی اس کے قریب نہ جاتا۔ آخر غلاموں نے دور سے لکڑیاں ڈال کر اس کی لاش کو جلا دیا۔